صل علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ عمر ہماری کم ہے، لیکن بعض ایسے عمل جس کی وجہ سے انسان کروڑوں سال کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پہلے بہت ساری ایسی ہمیں جو ہے نعمتیں عطا فرمائی، جیسے مثلا رمضان مبارک میں شب قدر عطا فرمائی کہ اس میں جو شخص ایک رات جاگ لے گا، شب قدر کو حاصل ہو جائے اس کو، تو 80 سال کی اس کی جو ہے وہ عبادت لکھی جائے گی، اور 80 سال ہماری عبادت ہے بھی نہیں، 1000 مہینے سے افضل فرمایا۔ اسی طرح بقرعید میں جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ رات کو جو عبادت کرے گا اس کو شب قدر کا ثواب ملے گا، اسی طرح دن میں جو روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو ایسی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی۔ اسی میں سے ایک توبہ بھی ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، شیطان نفس دونوں دشمن اس کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، اور نفس تو آستین کا سانپ ہے، یہ اس طرح سے انسان کو بہلاتا پھسلاتا ہے کہ حد نہیں، اور یہ بہت جلدی اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو پشیمان بھی ہوتا ہے۔ جب انسان جو ہے وہ پشیمان ہو اور اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ آدمی کتنے ہی گناہ کر رہا ہو، اور زمین آسمان کے جو ہے قلعہ کو بھر دے گناہوں سے، لیکن اگر صدق دل کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر وہ 2 آنسو بھی بہا لے اور یہ کہ اے اللہ اب تک میں نے جو گناہ کیے مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ کیا میرے اس بندے کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، تم گواہ رہو کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت جو ہے ہمیں بخشنے کو تیار ہے، ہم ہی جو ہے وہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم لوگ خود اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے۔ حالانکہ کوئی شخص بھی اگر نفاست پسند ہو اور اس کے کپڑے میلے ہو جائیں، یا کپڑوں پر پیشاب کے چھینٹے آ جائیں، یا راستے میں سے گندگی لگ جائے، تو وہ نفیس آدمی جس کی طبیعت میں سلامتی ہوگی، تو جب تک کہ ان کپڑوں کو دھو نہیں لے گا یا جو ہے کپڑے بدل نہیں لے گا، وہ نہا نہیں لے گا، اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا، طبیعت میں گھن آتی ہے، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ کوئی اور جو ہے کام کر سکتا ہے، جب تک کہ اس کی طبیعت میں اس کی طبیعت میں جو ہے کیا ہوگا، انقباض پیدا ہو جائے گا، اور جب وہ نہا دھو لے گا، کپڑے صاف پہن لے گا، تو اس کی طبیعت میں نکھار آ جاتا ہے۔ تو ہم سے جب گناہ ہو جائے تو گناہ پہ ہم جمے نہ رہیں، گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن اس پہ جمع ہی رہنا اور ڈٹائی سے جو ہے توبہ نہ کرنا، یہ خطرناک بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور دوست اللہ تعالیٰ اس کو فوراً دوست بنا لیتے ہیں، چاہے وہ کوئی اس وقت کام کرے نہ کرے۔ اب بستر پہ لیٹا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بستر پہ لیٹے
اور لیٹنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں. تو مفہوم ہے 3 مرتبہ جو شخص پڑھ لے گا بستر میں لیٹ کر صدقے دل کے ساتھ کہ یا اللہ مجھ سے اب تک جو گناہ کیے ہیں، صبح سے لے کے شام تک میں نے جو گناہ کیے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. تو فرماتے ہیں کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ تو ایسے بخشنے والے ہیں، مگر کوئی معافی تو چاہے، کوئی معافی تو چاہے. اور نصیب اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے مٹاتے ہیں اپنے جو، تاکہ فرشتوں کو بھی کل کے دن یہ موقع نہ ملے کہ اچھا تم وہی ہو نا جو تم گناہ کرتے تھے اور ہم نے تمہارے اپنے ہاتھ سے تمہارے جو ہے گناہ مٹائے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہیں کہ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے مٹاتے ہیں اور فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں. اور نہ صرف جو ہے گناہ معاف کرتے ہیں بھول کے عجیب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کریمی ہے کہ اس پہ قربان جائیں کہ وہ اس کے برابر اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے. کہ مثال کا 100 گناہ کیے، 100 گناہ کرنے کے بعد احساس ہو گیا کہ بھائی میں نے یہ بہت ظلم کر لیا، تو اپنے ساتھ بنے جو ہے مطلب یہ کہ اتنا بڑا نقصان کر لیا. اب اگر اس کو جو فوراً خیال آ گیا اور آنے کے بعد وہ فوراً اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی بتائیے 3 مرتبہ کہا، اور کیا ہوا کہ اس کے جو اعمال نامے تھے وہ بالکل صاف، اور جو ہے اس کے بجائے وہ 100 نیکیاں لکھ دیں گے. حالانکہ دنیا میں اگر اللہ آگے جاؤ، اچھا فہد آ گیا، باہر کی لائٹ بند کر دو بیٹا. فہد نہیں آئے ابھی. تو اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ جو ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آدمی کریم آدمی ہوتا ہے، کسی سے قرضہ لے لے اور وہ دے نہ پائے، اور وہ کریم جو ہے وہ اس کو معاف کر دے کہ چلو بھائی میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے جو ہے وہ قرضہ تھا وہ معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ تو کیا کرتے ہیں کہ نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اس کی بجائے نیکیاں لکھ دیتے ہیں. ایسے کریم آخر، ایسے کریم آخر. مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شیطان اور نفس کی باتوں میں آ کر جو ہے کہتے ہیں ارے بھائی چھوڑو میاں، ابھی تو جو ہے پھر تمہیں تو گناہ ہو جائے گا. اب جب آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے شیطان، کہتا ہے کہ یار دیکھو بات ہے کہ گناہ کر تو جو ہے توبہ کر لینا، لیکن ابھی جو ہے وہ تم جوان ہو اور ابھی جو ہے مطلب یہ کہ پھر تمہارے سے گناہ ہو جائے گا. تو اب جو ہے اب ایک مرتبہ جو ہے نا اچھی طرح جی بھر کے گناہ کر لو اور اس کے بعد پھر توبہ کر لینا. وہ جی بھرتا ہی نہیں، گناہ سے جی بھرتا ہی نہیں، کیونکہ نفس کی عادت ہے. نفس کی مثال اللہ والا نے فرمایا کہ نفس کی مثال نے بچے کی سی ہے، اور اس کو جو ہے مطلب یہ کہ جتنا جو ہے مطلب یہ کہ دیتے رہو گے وہ چلتا رہے گا. اس کو تو اس کے جو جو چال چلتا ہے نا اس کے مخالف چال چلو پھر تو ہوگا کام. اب وہ کیا ہے بھائی ابھی جو ہے مطلب یہ کہ ابھی تو میں جو ہے مطلب یہ کہ جوان ہوں، وہ جو بھائی میں تو نماز ہی پڑھ لیتا ہوں، وہ اس کے اچھے کام جلا دیتا، کہتا ہے کہ بھائی میں نماز ہی پڑھتا ہوں اور میں جو ہے وہ اللہ والے کے پاس بھی جاتا ہوں، میں ذکر بھی کرتا ہوں اور جو ہے میں تلاوت بھی کرتا ہوں اور رمضان میں روزے بھی رکھتا ہوں اور تراویح بھی پڑھتا ہوں. اپنے اس کے جو وہ کام ہوتے ہیں نا وہ دکھاتا ہے. یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ اگر تھوڑے بہت گناہ کر لیے تو کیا ہوا. اچھا اگر کوئی حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 1 من دودھ ہو اور 1 من دودھ میں جو ہے ایک آدمی جو ایک ماشا جو ہے کوئی سنکیا ڈال دے یعنی زہر ڈال دے. اب کوئی عقل مند سے عقل مند آدمی بھی اس سے کہو کہ یار یہ دودھ پی لو، نہیں پیے گا. کہے گا بھائی کہہ لیں گے ادھر ڈالا تھا ادھر وہ دوسرے سے پی لو، دوسری ادھر سے پی لو، منہ لگا کے اس میں نہیں ہے. کہ نہیں نہیں بھائی کیا غضب کرو، یہ کیا، یہ کوئی بات ہوئی. کسی کو فون بات کر لو. تو فرمایا کہ کیا کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ کوئی عقل مند سے عقل مند آدمی بھی دودھ نہیں پیے گا. کیوں؟ وہ کہے گا بھائی اس سے میں ہلاک ہو سکتا ہوں. تو فرمایا کہ جو ہے وہ کیا ایک گناہ سے کیا تم ہلاک نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ چاہیں تو
سب گناہ بخش دیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک گناہ پکڑ لے. اور فرمایا کہ دیکھو کتنی ایسی بستیاں ہوتی ہیں جہاں آگ لگتی ہے تو اس کا سبب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چنگاری تھی وہ بستر میں رہ گئی، وہ چنگاری بڑی اور بڑھتے بڑھتے وہ اس نے گھر کے گھر اجاڑ دیے. تو فرمایا کہ کوئی عقل مند سے عقل مند آدمی دودھ نہیں پیتا، اور اگر چنگاری کہیں نظر آتی ہے تو اس کو یہ نہیں کہتا کہ ذرا سی چنگاری کیا ہے، بڑا بڑا مطلب یہ کہ بڑا تھوڑی وہ مطلب الاؤ ہے کہ جس کی وجہ سے مطلب یہ کہ جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا. نہیں کہتا بھائی یہ چنگاری بھی بڑھ سکتی ہے، یہ بڑھ کر جو ہے گھروں کو جلا دیتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے مطلب یہ کہ ہمارے گھر جو ہے ختم ہو جائے، خاکستر ہو جائے. بالکل ہوتا ہے، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جناب ایک چنگاری تھی لیکن اس نے، تو ہم یہ گناہ کر کے یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ذرا سے تو گناہ ہے. ارے زہر ہوتا ہے، جب وہ اندر جاتا ہے تو اپنا کام کرتا ہے. تو گناہ جو ہے وہ اللہ سے دور کرتا ہے. ایک جب گناہ کرتا ہے، حدیث شریف میں آپ مفہوم ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. پھر وہ جو ہے اور گناہ کرتا ہے، پھر وہ دوسرا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ دل گناہ کرتے کرتے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو خیر کی کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، اللہ والوں سے بھاگتا ہے دور، اور ایسی مجلسوں میں جانے سے کتراتا ہے، اور کیا بہانہ بناتا ہے، ارے ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم کیا کریں. ارے گناہ گار ہیں تو بھائی ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ فرماتے تھے ارے بھائی اگر گناہ ہے، گناہ جس کا کیا اس سے توبہ کر لو. بھائی جس کی نافرمانی کی اسی سے معافی مانگ لو. جب وہ معاف کرنے کو تیار ہے، وہ کہہ رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا مت گھبراؤ کہ اللہ غفور رحیم ہے. تو جب اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے تو اس کی غفاریت سے، اس کی ستاریت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو، یہ بھی فرماتے تھے یہ بھی ایک تکبر کا ایک وہ ہے کہ میں اتنا بڑا میرا گناہ ہے کہ معافی نہیں کریں گے اللہ میں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ جب وہ کتنے واقعات ہیں کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بارش استسقاء کی، میں نے بارش نہیں ہو رہی تھی، استسقاء کے لیے جو ہے وہ تشریف لے گئے، سب لوگ جمع ہیں اور بارش کی دعا کر رہے ہیں، 3 دن ہو گئے بارش ہی نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے میرے مطلب جیسے گناہ گار ہے، اس کو باہر نکال دو، اعلان کر دو باہر نکل جائے، ہم جو ہے وہ مطلب بارش برسا دیں گے. ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے مطلب یہ کہ اعلان کیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد دیکھا تو دھواں دھار بارش شروع ہو گئی. کہا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اے موسیٰ اس نے میرے سے صلح کر لی. فرمایا کہ وہ کہیں وہاں سے ہٹا بھی نہیں، وہ اس جگہ سے جس جگہ تھا وہاں سے ہٹا بھی نہیں، اور منہ اس نے گریبان میں ڈالا اور کہا اللہ میری توبہ، آج تک آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا، اب مجھے رسوائی سے بچا لیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دیجیے. بس صلح ادھر صلح ہوئی ادھر بارش برس گئی کہ اللہ یہ کیا معاملہ، فرمایا صلح کر لی. اچھا تو اللہ اس کا نام بتا دیجیے، دکھا دیں اس کو. فرمایا کہ اے موسیٰ جب تک وہ ہماری نافرمانی کر رہا تھا اس وقت تک تو ہم نے اس کو رسوا نہیں کیا، آج جب ہماری فرمانبرداری کے لیے تو کیا ہم اس کو رسوا کر دیں گے؟ کیسے کریم ہے، کیسے کریم. بات ایک 80 سال کا بوڑھا کافر جس سے کی زندگی کفر اور شرک سے گزری ہو، لیکن وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ بوڑھے کی جو ہے وہ ہے نہ جوان کی. ہاں جوانی ہے کہ جوانی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو جوانی میں توبہ کریں وہ شیوہ پیغمبری ہے، وہ شیوہ پیغمبری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے بھی خریدار ہیں، بوڑھوں کے بھی خریدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ اس نے چباب وہ تھا وہ ساز گایا کرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو اس کی آواز اچھی تھی، لوگ اس کو پیسے دیا کرتے تھے. اور جناب جب وہ بوڑھا ہو گیا تو آواز ہی بھدی ہو گئی ہے نا. اب آواز بھدی ہو گئی تو کوئی اس کو منہ ہی نہیں لگاتا نہ، اب بھوکے مرنے لگا. اب وہ جو ہے اللہ سے اس نے فریاد کی اور قبرستان چلا گیا کہ اللہ جب میری آواز اچھی تھی اور لوگ مجھے پیسہ دیتے تھے، میں جو ہے مطلب یہ کہ اب اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ صحرا میں لیٹے میں اور آواز آئی اے عمر جو ہے ہمارا ایک دوست جو ہے، ہمارا دوست اللہ اکبر، ہمارا دوست جو ہے وہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ. اللہ اکبر، عجیب اللہ کی شان ہے بھائی. اور حضرت عمر تعالیٰ نے آواز کی اندازہ لگایا اور پھر دوبارہ آواز فلاں جگہ ہے. اب حضرت عمر تعالیٰ فوراً دوڑے، جیسی حضرت عمر کو دیکھا اس نے کہا آج تو میری شامت، حضرت عمر آ گئے. اب تو وہ جناب بھاگا، حضرت عمر کے پیچھے بھاگے، فرمایا رکو رکو رکو،
وہ رکا, بولا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. کہا اللہ نے بھیجا ہے؟ اللہ اکبر. ادھر وہ فریاد کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا تھا, ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر تعالیٰ کو جو اٹھا کے بھیج دیا. یہ سن کر وہ ایک دم نیچے گر گیا, رونے لگا کہ یا اللہ, جب میں نافرمان تھا اور میں مطلب کہ آپ کی نافرمانی کرتا تھا, اور جب بھی آپ مجھے نہیں بھولے, اور جب میں مطلب یہ کہ اب جب میں نے توبہ کر لی تو آپ نے کیسا نکلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج دیا. اللہ اکبر. وہ عمر جس سے جو خیس و کثرت ڈرتے تھے. مجھے یاد آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ حضرت کی ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آئے اس زمانے میں تو مطلب یہ کہ بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں ہوتی تھی نا, یہ تو ہمارے زمانے میں ہو گئی ہیں کہ لوگوں کی ہوائی روک دی. حالانکہ حکم ہے کہ بلڈنگ ایسی بناؤ کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو, کہ پڑوسی کی ہوا نہ روکے, پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. آج تو موقع نہیں ملتا کہ اسے دیوار ملا دے کہ بالکل ہی ہوا ہی بند ہو جائے. تو وہ فرمایا کہ وہ جو ہے کیا نام اس کا ہاں آئے پوچھنے کے لیے. اب وہ آئے تو دیکھا اندر سے تیز آواز آ رہی گھر کی خاتون کی. یہ تھوڑے دیر کھڑے رہے, پھر کہا کہ لو جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہی یہاں بھی مسئلہ ہے, یہ کہہ کے واپس چلے. جیسے واپس گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بڑے فراست, اللہ اکبر, اور بڑے حساس اللہ والے تو ہوتے, تو ایک دم ان کو احساس ہوا کوئی آ کے واپس گیا. فوراً آواز دی, ٹھہرو کون ہو, کیا بات ہے؟ کہا جس مسئلے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا وہ مسئلے سے آپ خود دو چار ہیں, تو ہمیں کیا کرتا. کہا کیا؟ بیٹھ ٹھہرو بات سنو. کہہ لیں کہ گھر میں سے آپ کی آواز آ رہی تھی تو میرے گھر میں بھی ایسی معاملہ ہے. فرمایا کہ دیکھو بھائی, یہ میری بیوی ہے نا, یہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, اور اس کی وہ تعریفیں بیان کرنا. اگر یہ تھوڑا سا کہہ دے تو کیا ہوا؟ یعنی حضرت عمر جس سے خیسر و کثر ڈرتے تھے, کانپتے تھے, اب وہ جو ہے ان کی بیگم کو سنا رہی ہے اور وہ جو ہے خاموش سن رہے. کیسا مطلب یہ کہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ ایسے کوئی لے کر آئے جنہوں نے کیسی مطلب یہ کہ کس طرح کی جو ہے مطلب یہ کہ زندگی گزاری, کہ نمونہ ہے کہ اگر ہم ان کے نمونے عمل کریں تو ہماری زندگی بھی جنت کا نمونہ بن جائے. گھر گھر آج کل پریشانی بیماری, ہر گھر میں جو ہے وہ جو ہے مطلب کہ لڑائی جھگڑے. وجہ کیا ہے کہ ایک دوسرے, وہ کہتا ہے کہ میرا حق ادا کرو, وہ کہتا ہے میرا حق ادا کرو. اب اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ بس پھر وہ کہہ لیں گے ادھر سے بیلن آئے گا تو ادھر سے جو ہے چمٹا آئے گا, پہلے آئے نہیں ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. تو کیا ہوتا ہے جنت کی نمونہ کب بنتا ہے؟ جب ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والوں, ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنے والوں, ایک دوسرے کا حق ادا کریں. بلکہ ہر آدمی یہ سوچے کہ جو ہے گھر والا کہ بھئی میں حق ادا کر دوں, وہ ادا نہ کرے. صحابہ, اللہ اکبر, صحابہ کا کیا مزاج تھا. یعنی پڑوسیوں کے ساتھ وہ ایسا کرتے تھے. یعنی ایک شری آئی صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر میں, تو انہوں نے سوچا کہ میرے پڑوسی مجھ سے زیادہ مستحق ہیں, وہ دوسرے گھر بھیج دی. وہ جو ہے مطلب کہ دوسرے گھر چلے گئی. وہ پھر انہوں نے سوچا نہیں مجھ سے زیادہ میرا بھائی مستحق ہے, اس کے بعد چلی گئی. حتیٰ کہ آخر میں 7 گھروں سے گھر کے ان کے پاس آ گئی. کیسے اشار والے تھے, اللہ اکبر. سوچے تو ہم سوچ نہیں سکتے. اور اس سے بڑھ کے دیکھیں, ایک صحابی رضی اللہ عنہ جنگ میں مطلب یہ کہ اپنے بھائی کے مطلب یہ کہ تلاش کرنے نکلے کہ ان کو پانی پلا دوں, حالت ندا میں تھے, اور جناب جب ان کے پاس پہنچے تو الاتش پانی مانگا انہوں نے. تو جیسے پہنچے تو اس کے قریب سے ایک دوسرے صحابی کی آواز آئی کہ جو ہے مطلب یہ کہ اللہ. تو انہوں نے جو صحابی جن کو پیاس, جو بھائی تھے چچا زاد بھائی, اپنے بھائی کو بلانے آئے تھے, تو وہ بھائی نے کہا جو مطلب یہ کہ اللہ کے پاس جانے والے تھے, شہید ہونے والے تھے, انہوں نے کہا کہ میرے پڑوسی کو جو اس کو پلا دو. یہ وہاں پہنچے تو تیسرے کی آواز آئی, تو اس نے بھی اپنے قربان کی. یعنی پیاس اپنی مرتے مرتے اپنی قربانی دے رہے ہیں. تیسرے کو کہا, تیسرے کے وہ اس کی آواز اس کو پلا دو. جب اس کے بعد پہنچے تو اس کا انتقال ہو گیا. جب واپس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. جب اپنے بھائی کی بات آئے انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. کیا کمال تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کا, کہ یعنی اپنی حق چھوڑ کر دوسرے کا حق ادا کرنے والے تھے. آج یہ ہمارے ساتھ مزاج ہی بدل گیا. ہم ہر آدمی, حکومت کہتی ہے ہمارا حق ادا کرو, عوام کہتے ہیں ہمارا حق ادا کرو, بس اسی میں چل رہی ہے. یہ نہیں کہ اپنے حق کو چھوڑ دیں. جو اپنے حق کو چھوڑ دے گا کل قیامت میں اس کو اللہ تعالیٰ کیا اکرام کرائیں گے, اللہ اکبر. یعنی فرمایا کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے کے باوجود بھی, حق ہونے کے باوجود بھی مطلب پیچھے ہٹ جائے, تو اللہ تعالیٰ کل جنت کے بیچ میں جس کو محل عطا فرمائیں گے. آج ہمارا حال کیا ہے کہ وہ اپنا حق تو کیا لیتے, دوسروں کا بھی حق دبا لیتے.
بھائی اس پہ حق پہ یاد آیا اللہ اکبر. لوگ جو 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 ہے مطلب اس کی چوری کرتے ہیں، بجلی کی جو چوری کرتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ تھے دارالمکرم کے حضرت مفتی صاحبان مولانا صاحبان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کبھی کبھی میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ یہ جو لوگ جو ہے مطلب بجلی چوری کر رہے ہیں، یہ کل قیامت میں کس کا حق ادا کریں گے، کس طرح سے اپنے آپ کو مطلب یہ کہ بچائیں گے، کس کس کو نیکی. وہاں تو بھائی نیکیاں ہوں گی نا، وہاں تو نہ مال ہوگا. کہ یہاں پہ تو یہ نا کہ آدمی جو ہے مطلب کسی کو مال دے کے جو ہے راضی کر لیتا ہے اور دوسری طریقے سے راضی کر، لیکن وہاں تو نیکیاں ہوں گی جناب. یہاں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی نیکیاں لے کے جا رہے ہیں، وہاں معلوم ہوا جناب چلو بھائی سارا جو ہے وہ جو سوچا تھا پورا خالی ہو گیا نیکیوں سے، بلکہ الٹا لوگوں کی جو برائیاں اس کے دل اس میں کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. حضرت ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک حدیث ایک مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا شرک ہے، جھوٹی گواہی دینا شرک ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے بہن بھائی آئے اور آ کے کہنے لگے کہ مجھے جو ہے سرٹیفکیٹ دے دو. انہوں نے کہا کہ بھائی میں سے علاج بھی نہیں کرا رہا ہوں اور جو ہے مطلب جو ہے کہ اس کا میں کیسے، میں تو نہیں دیتا. وہ ناراض ہو گئے کہ لو تم بہن بھائی ہو اور بہن بھائی ہو کے بہن بھائی کا حق ادا نہیں کر رہے. وہ ناراض ہو کے چلے گئے. بھائی میرے سامنے والی بات ہے. اب بتائیے کہ اگر دین سے تعلق نہیں ہوتا تو کیا ہوا بھائی، بھائی تو یا کیا ہوا دے دو بھائی. جیسے ایک حضرت مولانا تقی سمجھتا تھا تو فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ انڈیا سے آئے ہوئے تھے، انڈیا سے آئے ہوئے تھے. تو جب ان کا ویزا ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر نظر آئے. میں نے کہا بھائی خیریت؟ کہ لیں وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، وہاں بھجوا دیا میڈیکل سرٹیفکیٹ، بیمار ہے. اللہ اکبر. دینے والا بھی گناہ گار اور لینے والا بھی گناہ گار، اور سمجھ جائے کوئی گناہ ہی نہیں، گناہ ہی نہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جھوٹی گواہی دینا شرک ہے، شرک. بتائیے اتنی بڑی خطرناک بات فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معلوم ہوتا تھا کسی کے جھوٹ بولنے کا ازواج مطہرات میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات نہیں فرماتے تھے جب تک وہ توبہ نکلے. اور فرمایا ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے پھر آدمی 10 جھوٹ بولتا ہے، پھر 20 جھوٹ بولتا ہے، مطلب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. کیوں کہ اس لیے کہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ بھائی ایک جھوٹ بولا تھا، اب اس کی تعویل کرنے کے لیے دوسرا جھوٹ، تیسرا جھوٹ، حتیٰ کہ وہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے جہنم کی سرحد پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. پھر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ عام لوگوں کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کچھ کرا دیا ہے. کچھ کیا کرا دیا بھائی؟ کاروبار میں بندش ہو گئی، کاروبار چل ہی نہیں رہا، بالکل جمود طاری ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا. اب وہ سمجھنے کے لیے وہ عامل کے پاس جاتا ہے. اب عامل تو پہلے پیٹ کے کتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بہت سخت تمہارے پاس جادو ہوا ہے اور اس کے لیے تمہیں جو بڑی زبردست قربانی دینی پڑے گی مال کی. کہہ رہا بھائی ٹھیک ہے جتنی مال کی قربانی مانگو لیکن میری بندش دور کر دے. اب وہ وقتی طور پہ وہ کچھ عمل کرتا ہے، اللہ معاف کرے، اور وہ لے لیتا ہے اور تھوڑے دن کے لیے سکون ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ویسی، پھر کہتا ہے، پھر جاتا ہے، کہا اب اور سخت ہوا ہے، اب جو ہے زیادہ کام ہوگا. تو اسی طرح وہ اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنے عمل کا جائزہ نہیں لیتا، کسی اللہ والے کے پاس نہیں جاتا، اپنے حالات بیان نہیں کرتا کہ بھائی میں یہ کام کرتا ہوں اس کی وجہ سے میں جھوٹ بول کے کہتے نعوذ استغفر اللہ. یعنی اس قدر یعنی یہ جملہ عام ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بات فرمائے جائے جھوٹ کے بغیر کاروبار چل ہی نہیں سکتا. انا للہ و انا الیہ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جھوٹ ناکامی ہے، مفہوم ہے، اور جھوٹ شرک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ سے ہمارے بغیر کام کاروبار مولانا بات تو صحیح ہے لیکن جھوٹ کے بغیر کام کیسے چلے گا؟ انا للہ. یعنی دکان پال لیں گے آپ کو، آپ بلفاظ دیگر جو ہے آپ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں آپ خدا آپ نے اس کو بنا لیا، کس کو؟ دکان کو بنا لیا، لوگوں کو بنا لیا، گاہکوں کو بنا لیا، اور جو ہے مطلب نوکری کو بنا لیا، اور کاروبار میں جو آپ طریقے اختیار کرتے ہیں اس کو آپ نے سمجھ لیا. تو پھر آپ تو کھلا ہوا شرک کر رہے ہیں اور آپ اس کو پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جناب کاروبار میں بندش ہو گئی ہے اور جناب پتہ نہیں کہ بیٹی بھی کسی نے جادو کروا دیا ہے، فلاں یوں ہو گیا ہے، دھماکہ ہو گیا،
بس اس کے بعد پھر عاملوں کے بعد جا کے اس کے بعد پیسے برباد کرتے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, ایک شخص میرے پاس آیا, وہ جو ہے قصائی تھا بیچارہ, وہ آیا 2-4 مرتبہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا. میں نے اس سے کہا کہ تم اکیلے میں آنا تھا, تنہائی میں مجھے کچھ بات کرنی تمہارے سے, کیونکہ کسی کی عیب کو کسی کے سامنے کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ بھی کسی کو ذلیل کرنا. میں اس کو بلایا, اس کو وہ آیا, تو جب کوئی نہیں تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار, قریب بلا کے اس سے پوچھا, میں نے کہا اس کی زبان میں نے کہا تم نے کتنا ملو لگایا اب تک. جب میں نے ملو کہا نا تو وہ ایک دم بالکل سٹ پٹایا, کہہ لیں گے ان کو کیسے معلوم ہو گیا. میں نے کہا تم بتاؤ تو. تم نے کہا کہنے تم وہ کیا کرتا تھا کہ گائے سے ذبح کرتا تھا اور اس کے بعد پوری گائے جو ہے بھیج دیتا تھا. میں نے کتنا پانی بھرتے تھے اس کے اندر. اب تو وہ ایک دم سٹ پٹا گیا, اس نے کہا ہاں وہ جو ہے بس ذبح کرنے کے بعد پائپ لگائے, ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے طریقہ, وہ بس یعنی اگر 2 من ہے تو 4 من کی ہو گئی, لے جا کے آپ نے بھیج دیا. اور جو ہے مطلب یہ کہ اب پیسے لے کے آ گئے. اب وہ کب چلتا, اللہ میں ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے واپس آ جائے, شاید میرا بندہ توبہ کر لے واپس آ جائے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ زمین کہتی ہے اللہ مجھے حکم دے, مجھے اجازت دے, میں اس کو نگل جاؤں. آسمان کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں اس پہ گر پڑوں. پہاڑ کہتے ہیں اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو دبا دوں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, فرماتے ہیں نہیں یہ میرا بندہ ہے, تمہارا بندہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ویسے کریم ہے. بادا گرچہ 1000 بار اگر تم نے جو ہے مطلب جو گناہ کیا تو پھر بھی کوئی بات نہیں, آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کا جو در ہے وہ بڑا مطلب یہ کہ وسیع ہے, بس توبہ کر لو. تو میں نے جب اس سے کہا کہ بھائی تم یہ جو کام کرتے تھے, اب وہ بیچارہ کبھی کسی عامل کے بعد جاتا تھا, کبھی کسی کتنے عاملوں کے بعد پھر کے آیا تھا بیچارہ, اور کبھی لیاقت نجول, کبھی جو ہے وہ جو ہے خاں, کبھی کہیں. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں قسم کھا کے کہتا ہوں, تم ساری دنیا میں تم گھوم لو گے نا, تم اس کو کیا ہوتا تھا, گھبراہٹ ہوتی تھی, اتنی گھبراہٹ ہوتی تھی کہ راتوں کو اٹھ کے بھاگتا تھا, خوف. اور وہ بھائی مثال کے طور پر کوئی غریب آدمی ہے, اس نے پیسے جمع کیے ہفتے بھر میں, اور اس نے سوچا کہ اپنے بچوں کو میں 1 کلو گوشت لے جاؤں اور کھلاؤں گا. اب وہاں گھر لے گیا اور جناب تھوڑی لگا, معلوم ہے جناب وہ 1 کلو گوشت کیا ہوگا, ½ کلو ہو گیا. کیا اس کی دل سے ہائی نکلے گی, تو تم کیا سہن سے رہو گے. اب وہ پیسے تم کہاں دے رہو, ڈاکٹروں کو دے رہو, عاملوں کو دے رہو. میں نے کہا جاؤ کسی عالم کے پاس اور اسے جا کر مسئلہ معلوم کرو کہ میں نے اب تک یہ گناہ کیا, اب میں توبہ کرتا ہوں, اب اس کی صورت کیا ہے. بتائیں گے. میں نے کہا اللہ والے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھائی جب تک تمہارا غرغرہ شروع نہیں ہوا, جب تک تمہیں موت نہیں آتی, اس وقت تک تمہارے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کرو اور صدق دل سے کرو, اور جس کا حق ادا کرنا ہے ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو. جو تمہاری استطاعت ہے اللہ تعالیٰ تمہاری آسان کر دیں گے. وہ نہیں حضرت حمد اللہ سے جس نے شخص نے جو ڈاکو تھا وہ آیا حضرت حمد اللہ سے بیعت ہونے کے لیے, وہ کیونکہ سچا تھا اسے صاف حضرت میں تو ڈاکو, حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم یہ بتاؤ تم کرتے کیا تھے, کیونکہ وہ سچا تھا. اس نے کہا میں تو ڈاکے مارتا تھا. فرمایا کہ تو پہلے جا کے سب سے معافی مانگے آؤ. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا اس کے اندر سچا تھا, کتنا صدق تھا, کیسا اس کو تڑپ تھی کہ میں اللہ والا بن جاؤں, اللہ سے تعلق ہو جائے, کہ اللہ والے کے پاس چلا گیا. اب جناب وہ گھر گیا, اور گھر جانے کے بعد اس نے لسٹ بنائی اور ایک ایک سے جا کر اس نے معافی مانگی یا مطلب یہ کہ کہا کہ میں دے دوں گا. جب حضرت حمد اللہ کا صاحب آیا تو کہا, حضرت نے فرمایا, اور حضرت نے فرمایا لکھوا کے لے کے آنا, سب سے لکھوا کے لے کے آنا کہ معاف کر دیا. جب لے آیا تو حضرت نے آزمانا تھا. حضرت نے فرمایا کہ میں کیسے یقین کر لوں, ہوتا تھا تم نہیں لکھ دیا, خوشی سے نہیں لکھاؤ, تم نے زبردستی لکھوایا ہو. حضرت میں اس کے لیے کیا کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے, بس میں تمہیں دیکھنا تھا کہ تم کتنے سچے ہو. پھر وہ اللہ والا بنا, بڑا اللہ والا بنا. کیوں کہ وہ حضرت حمد اللہ کی بھٹی ایسی تھی, بقول ہمارے ڈاکٹر صاحب جب چرانی میں کام کرتے تھے, حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے تھے, حاضر ہوتے تھے, تو وہاں پہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے وجہ کہ آپ تم کہاں جاتے ہو, کہا کہ میں وہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی بات ہے. فرمایا ایسی بھٹی میں جاتے ہو وہاں سے تو کنڈن ہو کے نکلو گے. حضرت کی تو عجیب شان تھی کہ حضرت جو ہے وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے تھے. ایسی حضرت کی عجیب مطلب یہ کہ بس کیا ہم عرض کریں کہ حضرت کی عجیب شان تھی. کتنے لوگوں کو میں دیکھتا تھا, اللہ اکبر, ایسے جو بیچارے سمجھ لے وہ بالکل جہنم کے گڑھے میں پہنچ گئے, اور اب ان کو نامید ہی ہے, کسی نے بتا دیا کہ جاؤ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاؤ. وہ آئے اور بالکل مایوس,
توفیق الہی تھا، کیونکہ میں صبح چلے آتا تھا تو دوپہر تک وہیں رہتا تھا حضرت کے پاس. اللہ پاک نے آسانی فرما دی تھی میرے لیے. تو ایسے ایسے لوگ آتے اور بالکل مایوس، سمجھ بتائیے کہ ہم بس اب، لیکن حضرت کہاں بیٹھتے اور حضرت یاد کرتے، اللہ اکبر، خدا کی قسم، اللہ اکبر، کیا شان تھی حضرت کی. حضرت اس انداز سے ان کو جو ہے مطلب لے کے چلتے کہ جب وہ نکل ہوتے چہرہ دیکھنے کا ہوتا تھا. ایسا عجیب حضرت کا مطلب انداز تھا کہ یعنی نا امیدی سے امید بدل دیتے تھے. اور فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ جو بھی آئے اس کو سب کچھ بتا دوں، تو اس کا تعلق معلوم کرا دوں، اور ایک ہی نشست میں اللہ سے تعلق کرا دوں. کیوں کہ مجھے پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، اور ہو سکتا ہے یہ زندہ نہیں رہے. تو ایک ہی نشست میں سب کچھ ایک منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے تھے. ایسا تعلق معلّہ کراتے تھے کہ آدمی سمجھتا تھا ارے کوئی بات ہی نہیں. کتنا ہی گناہ گار جو ہوتا تھا، کتنا ہی، یعنی میں نے پہلے بتایا نا آپ کو، عرض کیا تھا کہ وہ فلمیں دیکھتے تھے حضرت کے دوست کے بیٹے، اور جناب آتے ہی نہیں تھے. حضرت نے ایک دو مرتبہ بلایا، پھر حضرت نے کہلوایا خاص طور سے کہ بھائی مجھ سے مل کے جاؤ. جب وہ آئے وہ تو بٹھا کے حضرت نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو گے، یہ کیا کر رہا ہوں. حضرت فرمایا ہاں بھائی سب خیریت ہے، ٹھیک ہو، اور کیا کتنی فلمیں دیکھتے ہو. انہوں نے کہا کہ روزانہ ایک فلم دیکھتا ہوں. فرمایا ہمارے سے لے لیا کرو، پیسے دیے ہم دے دیں گے، تو پیسے آؤ لا کے لے جا کرو. ہاں اس نے کہا لو بھائی ادھر ادھر سے مانگنے نہیں بہتر ہے. تو لازمی بات ہے کام وام تو کرتا ہی تھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں. فرمایا جتنی فلمیں دیکھنا دیکھو، پر ہمارے پاس آتے رہو اور ہمارے سے پیسے لیتے رہو. اور جناب آتا رہا. ادھر حضرت کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے تھے کہ اللہ یہ جو ہے محروم نہ جائے. اور اللہ والے تو ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کوئی، حضرت حکیم مختصر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں تو یوں دعا ہے اللہ جو آئے وہ محروم نہ جائے. تو اللہ والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے خوب دعا کرتے تھے اور اس سے بڑی محبتیں پیش آتے. وہ جب آئے پیسے لیے چلے گیا. اب وہ جو سطحی علم رکھنے والے جن کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، وہ جناب کہتے یار یہ کیا ڈاکٹر صاحب ہیں اتنے بڑے وہ بنے ہوئے اور کیا حرام کام کے لیے دے رہے ہیں. اب ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ بیج اندر جل رہا ہے، وہ اگ رہا ہے آہستہ آہستہ. محبت کا بیج جب لازمہ جب محبت جب آئیں گے جائیں گے اور حضرت محبت پیش آئیں گے تو خود بخود محبت ہونی ہے. وہ تو بس جب محبت ہو گئی تو پھر آہستہ آہستہ ان کو بڑی ایک لگن ہو گئی اور ویسے بھی آنے لگے. وہ کہ لیں آپ دیکھنا، نہیں ابھی نہیں دیکھنا، اچھا ٹھیک ہے بس دیکھ لینا، جب دیکھنا وہ لے لینا. ہاں وہ وہاں بیٹھے بات، وہاں تو معرفت کی باتیں ہوتی تھیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں نا اللہ والے اگر دنیا کی بات بھی کریں اس میں بھی نور ہوتا ہے، نور اس میں بھی نور ہوتا ہے. تو حضرت ان سے پوچھتے تھے ہاں بھائی حالات سب کہہ رہے ہاں. اور اس کے بعد ویسے بھی حضرت ان کی امداد کرتے تھے کہ بھائی یہ بیچارہ. اب وہ جناب آتے آتے ایک دن حضرت نے جب دیکھا کہ جو ہے وہ لاوا پک گیا ہے، تو حضرت نے ایک دن کہا کہ اچھا بھائی ایسا کرو کبھی کبھی کوئی نماز پڑھ لیا کرو جو تمہیں آسان لگے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ کہہ رہے خدا ہی پڑھ لیا کرو، کون سی آسان لگتی ہے. اگر مغرب پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے مغرب پڑھ لو جو تمہیں آسان لگے. بس داخل ہونا تھا رب کے ہاتھ، اور ادھر پیچھے حضرت کی دعا. جیسے اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد ابھی، حضرت شاہ اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مطلب یہ کہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے. ایک دن جو ہے انہوں نے دیکھا، ایک صاحب نے دیکھا کہ حضرت اٹھے، اور اس زمانے میں جو جب خراب جگہ ہوتی تھی وہ شہر سے باہر ہوتی تھی، تو وہ جو ہے نا وہاں سے اٹھے اور چلے. تو جو ہے وہ جو کوٹھا تھا اس کے قریب جا کے آواز لگائی فقیر بن کے. تو اوپر سے جھاگا اور پیسے دینے لگے. نہیں، فقیر جو ہے وہ صدا سن کے پیسے دیتا. اب وہ جو ان کی بڑی تھی کب بلا لو، سب ان کے بیٹھے ہوئے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور جناب حضرت پہنچے رحمۃ اللہ علیہ اور اندر جا کر اور جناب تقریر شروع کر دی. اللہ اکبر. حضرت کی تو شان ایسی تھی، جب حضرت تقریر شروع کی تو جتنے بھی لوگ تھے دھاڑے مار مار کے رونے لگے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور جناب لوٹنے لگے. حال ان کا برا ہو گیا، روتے روتے ہچکیاں بن گئی. حضرت نے بیان ختم کیا اور پھر فرمایا کہ سب نے کہا حضرت ہمیں توبہ کرا لیجیے. حضرت نے سب کو توبہ کرائی اور اسی وقت جو سب سے نکاح کرا دیا. کیا شان تھی یار. کیسے لوگوں نے کہا، کسی نے کہا بعد میں کہا کہ آپ تو ایسی جگہ جاتے ہیں کہہ لیں گے اس کی اگر مجھے جو ہے مطلب یہ کہ 10 بار بھی جانا پڑے ایسی جگہ پر تو میں جانے کے چاہوں. کیوں کہ میں اللہ کے لیے گیا تھا. تو میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ آتے رہے ایک نماز پڑھی. پھر جب وہ اندر مسجد میں چلے گئے تو پھر معاملہ ہی اللہ تعالیٰ جب سیدھے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے ارے ایک سجدے کی توفیق ہو جائے اس کے بعد دوسرے سجدے کی توفیق ہو جائے تو سمجھو کہ پہلا سجدہ قبول ہو گیا، جبھی تو دوسرے کی سجدے کی توفیق دی. ایک نماز پڑھی
دوسری نماز کی توفیق ہوگی. اے اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے نماز پڑھنا. ہاں یہ ضرور کیا کہ یا اللہ جس سے حق تھا وہ ادا نہ تھا معاف فرما دی, جس طرح سے آپ چاہتے ہیں ویسے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دیں. اللہ تعالیٰ فرمایا مانگتے رہو اور کام کرتے رہو, شکر بھی ادا کرو اور پناہ بھی مانگتے رہو. کہ اللہ میرے گناہ کی نحوست کی وجہ سے, یعنی جو میں نے ناقدری کی آپ کے گھر کی اور نماز کی ناقدری کی, کہ اللہ اور کہے کہ پتہ ہی نہیں, جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو پتہ اچھا نماز ہی ختم ہو گئی. کہ نہیں یار امام صاحب 3 رکعت ہوئی 4 رکعت, وہ ہے نا لطیفہ کہ جناب سب بیٹھے ہوئے تھے اور جناب کہہ لیں گے امام صاحب آپ نے 3 رکعت پڑھی, وہ کہہ رہا ہے نہیں 4 رکعت پڑھی سب کو. نہیں, ایک آدمی خاموش بیٹھا, کہ آپ بھی سنیے, آپ حضور آپ بھی یہ کہیے. کہا میں قسم کھا سکتا ہوں کہ 3 رکعت پڑھی. ارے کیا 3 رکعت ختم بھی کھا سکتے ہیں؟ ہاں ہاں جو ختم کھا سکتا ہوں. کیا کہہ لیں 3 رکعت, 4 دکانیں میری, ہر دکان کا میں حساب کرتا ہوں, ایک رکعت میں 3 دکانوں کا حساب ہوا 14 رکعت کا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ ارے لستم بستم جیسی بھی ہو لیکن اس کے سامنے حاضری دے دو. ایسے کریم ہے کہ وہ کچرا بھی قبول کر لیتے ہیں, وہ کچرا بھی قبول کر لیتے ہیں, مگر کوئی قدم تو اٹھائے انہیں پکارے تو وہ خود ہی ہاتھ بڑھائیں گے دوستی کے لیے. وہ دوستی کے لیے فوراً تیار ہے کہ میرا بندہ آ جائے بس. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ فرماتے تھے وہ ایک سجدہ کر لیا, ارے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا, اللہ اکبر, دوسرے کی توفیق ہو گئی, سمجھو پہلا سبحان اللہ قبول ہو گیا. ارے تمہاری زبان اس قابل تھی, اس پاک رب کا نام لے رہی تھی, سوال نہیں پیدا ہوتا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے بھی ہیں تو نہیں لے سکتے, کیوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیتا, ان کے لیے آسانی نہیں کرتا. تو اس تو ہمارے لیے شکر ہے کہ ہم جو ہے ہماری زبان ابھی چل رہی ہے, ابھی ہمارے کان سن رہے ہیں, ہماری آنکھیں ابھی کام کر رہی ہیں. تو بھائی خدا کے لیے ان سے فائدہ اٹھاؤ, ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ خرچ کرو. موبائلوں میں جو ہے فحش جو ہے وہ فلمیں دیکھنے میں اور دوسرے دیگر جو غلط کام ہیں, یعنی چیٹنگ اور لڑکیوں سے بات کرنا, لڑکی لڑکی سے بات کرے یا لڑکا لڑکی سے بات کرے, حرام ہے حرام ہے. فرمایا زنا ہے زنا ہے. اب زنا کر کے تم کہتے ہو کہ اس کے بعد پریشانی ہوئی, تو پریشانی تو آئے گی, دل میں اندھیرا آئے گا, لیکن نافرمانی کرو گے اندھیرا آئے گا. اور چاہے وہ غیر ہو چاہے وہ کزن ہو, کہتے کزن ہے, فرسٹ کزن سیکنڈ کزن تھرڈ کزن, پتہ نہیں کون سی, بالکل تھرڈ ہی ہے سالے, تھرڈ کلاس ہے سالے. اللہ تعالیٰ چاہتے کہ فرسٹ کلاس بنے, وہ کہتے ہیں ہم تھرڈ کلاس بنیں گے. اللہ تعالیٰ چاہتے کہ جیسی انسان دنیا سے جائے تو میں اس کو جنت میں بھیج دوں, تو کہ نہیں میں تو تھرڈ کلاس, پہلے میں جہنم میں جاؤں گا, پہلے میں اپنی صفائی کراؤں گا پھر میں آؤں گا. تو ٹھیک ہے تم اس طرح, اللہ تعالیٰ تیار ہے بھائی, تم خود ہی نہیں چاہتے نا. اگر تم چاہتے ہو تو خدا کے لیے اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال کرو, اپنے کانوں کو صحیح استعمال کرو, اپنی زبان کو غلط استعمال سے بچاؤ, اپنے دل کو, دل دارالخلافہ ہے. جب آنکھیں جب کسی غلط کام کو دیکھتی ہیں, غلط کام کرتی ہیں, تو اس کا اثر دل میں آتا ہے, اس کے بعد پھر دوسرے کام شروع ہوتے ہیں. تو خدا کے لیے اپنے آدھا جوارے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاؤ. کیوں کہ جہنم بڑی خطرناک چیز ہے, بڑی خطرناک چیز ہے. اور جو ہے اللہ نے بنا رکھ کے فرمایا کہ میں نے پچھلی میں شاید عرض کیا تھا, ایک جو ہے وہ جو ہے مطلب یہ کہ وہ تھا فوجی, وہ 1965 کی جنگ ہو رہی تھی, تو ڈبو بنا ہوا تھا قبرستان میں, تو اکیلے تھا. تو اس کو جو ہے اچانک جو ہے وہ کسی ایسا لگا کہ جیسے کوئی نا کسی ہتھوڑے مار رہا ہے ہڈی پر. تو اس نے کہا کہ اتنی خطرناک آواز کون شخص ہے, تلاش کرتے کرتے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک قبر ہے, اس میں صرف ہڈیاں پڑی ہوئی. یہ سچا واقعہ بالکل, یہ میں کتاب کا نام بھول گیا, بتاؤں گا ابھی یاد آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ. وہ کہتا ہے کہ میں وہاں پہنچا تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچھو ہے, کتنا ہے چھوٹا سا بچھو ہے, وہ جو ہے وہ اس کی ہڈی پر ڈنگ مارتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خطرناک جو ہے وہ اس کی نا مطلب اس کے وہ پھوڑا یعنی ہتھوڑا مارا ہے. وہ اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, یہ سوچ کر اس نے اپنی بدوق اٹھائی اور اس کی طرف کی. جیسی اس نے کی نا تو ایک دم اس نے اس کو مڑ کے دیکھا, تو کہتا ہے کہ مجھے اتنی دہشت ہوئی اس کو دیکھنے سے کہ میں بھاگا, اور بھاگتا اور میں پیچھے مڑ کے دیکھوں وہ چلے آ رہا ہے. آخر میں ایک جوہر تھا, میں اس کے اندر جو ہے مطلب یہ کہ کود گیا اور بھاگنے لگا. وہ جوہر کے قریب آیا اور آنے کے بعد اس نے کیا کیا, صرف منہ ڈالا ہے. کیا ڈالا ہے, صرف منہ ڈالا ہے. کہہ رہے پانی ایسا کھول لاتا جیسے. پھر اس نے اپنی ٹانگیں دکھائی کہ میری ٹانگیں دیکھو پوری گل گئی تھی. وہ کہا کہ میرے جو مطلب یہ کہ آفیسر وغیرہ نے یہاں علاج کرایا CMS میں, یہاں نہیں ہوا, پھر امریکہ تک بھیجا لیکن صحیح نہیں ہوا.
تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کی پکڑ بڑی سخت ہے بھائی. ان بطش ربک لشدید, اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے. جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو کوئی نہیں, اب اس کی پکڑ سے بچنا ہے تو توبہ کر لو بھائی. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا بھائی. جب تک ہمارا غرغرہ شروع نہیں ہوا تو اس وقت ہمارا ہم زندہ ہیں. تو ابھی اگر ہم توبہ کر لیں گے, ہاں جب ہمیں جو ہے وہ جب نظر آ جائے گا تو اس وقت قبول نہیں. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر لو. میں ڈاکٹر صاحب علیہ بار بار فرماتے تھے, میں وہ بار بار دہراتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ بھائی ایک تو صبح اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, یا اللہ آج جو کام بھی کروں گا آپ کی رضا کے مطابق کروں گا, یا اللہ اس عہد کو پورا کرنے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کروں گا, اور میری مدد فرمائی, دستگیری فرمائیے, میری حفاظت فرمائیے کہ میں آپ کے حکم پر چلتا ہوں, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر سکوں. یا اللہ میرے لیے آسان فرما دیجیے. مانگنے سے وہ خود بھی ملتے ہیں, یعنی مانگو تو کیا نہیں ملتا, شرط ہے چل کے دیکھنا راستہ, دیکھ کے راستہ نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ سے مانگو, رو گراؤ, اور اس کے بعد پھر جب گھر سے نکلو عزم کے ساتھ نکلو کہ نہیں انشاءاللہ اللہ آج پورا دن اب آج کے بعد سے آپ کو راضی کر کے میں گناہ نہیں کروں گا چاہے میری جان چلے جائے. ارے اللہ تعالیٰ ایک جان لیتے ہیں 100 جانے تھا, آدھی جان لیتے ہیں 100 جان. ایک اللہ والے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا یا اللہ آپ مل جائیے, کس طرح ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا دونوں جہاں فدا کر دو. فرمایا اللہ آپ اپنی قیمت اور بڑھائیے, اپنی قیمت ابھی تو ہم مجھے سستے معلوم ہوتے ہیں. کیوں کہ ارے دونوں جہاں کیا چیز, کچھ نہیں. ارے اللہ جس کو اللہ مل گیا, جس کو ربا مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا, اور جس کو ربا نہیں ملا ساری کائنات مل گئی, دنیا آسمان سب کچھ مل گیا, لیکن اللہ نہ ملا سب بیکار ہیں. دیکھو یہ کافر ہیں بیچارے, کتنے امیر ہیں, ارب پتی ہیں, کھرب پتی ہیں, لیکن عیسائی بھی ایمان نہیں ہے. جیسے مریں گے وہ ایک مصیبت کا سامنا. ایک مسلمان ہے پوری زندگی اس کی جو ہے پریشانی میں گزری, کبھی راحت دیکھی ہی نہیں اس نے, لیکن جیسی اس کی آنکھ بند ہوگی اگر اس نے شریعت کے مطابق عمل کیا, اللہ کے جو ہے حکم وہ عمل کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں عمل کیا, اور اس کو اپنی زندگی گزاری تنگی ترشی سے, لیکن ایمان بچا کے لے گیا. جیسی آنکھ بند ہوئی اللہ اکبر, ایسے آرام آج دیکھے گا سب بھول جائے گا. ایک آدمی جس نے ساری زندگی سوائے پریشانیوں کے کچھ نہ دیکھا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوگا, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے جاؤ اس کو 500 میل دور جو ہے جنت کا ایک چکر لگا کے لے آؤ. اللہ اکبر. وہ جنت کیسی ہوگی خدا کی قسم, کہ جس کا 500 میل دور اس کی خوشبوئیں اور اس کی راحتیں فرحتیں ایسی کہ وہ جب چکر لگا کے لے کے آئیں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی کوئی دنیا میں تکلیف دے گی, کہ اللہ میں دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. اللہ اکبر. کیسے رب ہے, کیا بنائی اللہ نے, کیا دوڑو اس جنت کی طرف جس کا عرض اور جو ہے وہ چوڑائی جو ہے زمین وہ فرمایا, میں یاد نہیں آ رہا کہ ہے کیا بھائی ہمارا, کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت بنائی, ایسی نعمتیں جو ہم سوچ ہی نہیں سکتے, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا. ارے ہمیں اس کو مالک بنا رہے ہیں. اللہ اکبر. ہمیں اللہ میاں مالک بنانا چاہتے ہیں کہ جناب ہم یا تو ہم دو آگے نا ہم پیچھے دیکھنے کے لیے گھما رہے پھر بھی نظر نہیں آتا. جیسے ایک صاحب آ گئی ہمارے مطلب پر, وہ پتہ نہیں کسی نے بھیج دیا, اور آگے جو ہے بیٹھ کے میں سمجھا دوا لینے آئی. میں نے فرمائے کہ لیں بھائی کسی نے بھیجا ہے اور میرا مکان خالی نہیں ہو رہا, بچوں کی شادی کرنی, آپ کے پاس بھیجا کسی نے, سمجھا آپ بہت بڑے عامل ہیں اور کچھ آپ بتائیں. میں کہا بیوی میں عامل نہیں ہوں اور میں جو ہے علاج کرتا ہوں, آپ کو کوئی دوا لینے تو لے لیں. نہیں وہ تو مجھے بھیجا ہے انہوں نے کہ آپ جائیے. میں نے کہا جو بھیجا نا اسی عامل کے پاس چلے جائیے. کہ آپ کو تو سب کچھ معلوم ہو گیا ہوگا اب تک بیٹھ کے. میں نے کہا مجھے ابھی تک یہ معلوم ہوا کہ آپ کا دماغ خراب ہے. ارے جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی, پتہ نہیں کون بیٹھا ہوا تھا یاد نہیں آ رہا, شاید فات تم تھے نہیں. او جناب میں نے کہا بھائی جاؤ, میں دل میں تو آیا کہ وہ حضرت اقسم سے لے کے اس کو سنا دوں, تو میں نے کہا کہ چھوڑو جاؤ. میں نے کہا آپ جائیے بھائی. اور پھر جو حلیہ تھا اللہ معاف کرے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان, یعنی برقع بھی نہیں تھا. یہی نہیں پتا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کہ بندش کرا دی کسی نے, مکان نہیں بک رہا, دکان نہیں جا رہی, تو بھائی تم نے بندش تو خود ہی پہلے بندش لگا کر دی کسی نے, تو بندش تو تم نے کر دی, تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے, اللہ کے احکامات کے تم مذاق اڑا رہی ہو, بغاوت کر رہی ہو, پھر کہہ رہی ہو کہ جناب بندش کر دی, کسی نے کچھ کرا دیا. دل میں تو یہ آ رہا تھا کہ کسی نے کچھ نہیں کرایا, تم نے کچھ کرایا, تم توبہ کر لو تو معاملہ اچھا ہو جائے گا. ہم توبہ ہی نہیں کرتے. اگر کوئی گناہ گار بھی ہو لیکن توبہ کرے صدق دل سے, کیسے ہی حالات ہوں. ارے ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ فرماتے تھے کائے کہ عاملوں کے پیچھے دوڑتے پھرتے ہو, سارے عامل مل جائیں, سارے کامل اور سارے عامل مل کر چاہے تمہاری یہ پریشانی دور جائے, خدا کی ختم پریشانی دور نہیں سکتی جب تک تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو. اور یہ فرماتے تھے اگر عاملوں کے کوئی عمل سے تمہارا کام بن گیا
اور تم گناہ کر رہے ہوتے ساتھ میں تو تمہارا ایمان جانے کا اندیشہ. کیوں کہ تم گناہ تم کہو گے کوئی بات نہیں اس کے ساتھ بھی کام چل سکتا ہے, تو پھر کیا ہوا, تمہارا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہماری ہم سب کی حفاظت فرمائے. رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جاؤ, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. اللہ اکبر. ارے ہمیں اللہ نے وجود بخشا, عدم تھے ہم, اللہ نے ہمیں وجود بخشا, مسلمان بنایا, حضور علیہ وسلم کو امت میں عطا فرمایا, ہمارے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں, کھانے کو پینے کو اور رہنے کو, اور جو ہے جناب اللہ نے مسلمان گھرانے پیدا فرمایا, اور نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں کھانے پینے کی, پہننے اوڑھنے کی. غور تو کرے آدمی, تو جب آدمی غور کرے گا تو زبان اس کی شکر سے عاجز آ جائے گی. آخر وہ کہہ اٹھے گا یا اللہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ شکر گزار بندے بہت کم ہیں, قلیل. تو قلیل بندوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں, نعمتوں پہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کی, اور اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں اور خوب روئیں گر رہائیں, یا اللہ میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا, یہ میرا نفس میرا اپنا ہوتے ہے, میرا دشمن ہمارا مجھے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے, اللہ شیطان کا دوست بنا ہوا ہے. آپ نے اللہ مجھے ایسے ماحول میں پیدا کیا جہاں ہر طرف بے غیرتی بے حیائی ہے, ہر طرف ایمان سوز جو ہے ماحول ہے, یا اللہ میں کیسے بچوں, میں نہیں بچ سکتا, آپ بچا لیجیے. اے اللہ میں جان بوجھ کے گناہ کرتا ہوں, گناہ کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے. اے اللہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا. اے اللہ میری وجہ سے جانے کتنے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے میری زبان سے. اے اللہ میرے اور دوسرے جو عمل ہیں ان سے بتانے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہوگی. یا اللہ مجھے یہ بے ضرر بنا دیجیے کہ میں جو ہے مسلمانوں کو نفع پہنچانے والا ہوں, نفع پہنچانے والی ہوں, نفع پہنچانے والا ہوں. کہ اللہ ایسا نہ ہو کل قیامت میں مجھے اس کا جو ہے وہ حساب دینا پڑے, میں حساب دینے کے قابل نہیں. اور اللہ یہ میرا اعمال نامہ ہے. اے اللہ آنکھ بہہ گئی, زبان بہہ گئی, دل بہہ گیا, دماغ بہہ گئی, ہر چیز اللہ کے سامنے پیش کر دو. اے اللہ جان بوجھ کے کرتا ہوں گناہ, مجھے گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا. اے اللہ آپ چھڑا دی. آپ اللہ تعالیٰ پھر کیا کہیں گے, ارے جب تم آواز دو گے اللہ تعالیٰ کو, او ہو لبیک آواز آئے گی. وہ آواز جو ہے وہ اللہ والے سنتے ہیں. تم تا کوئی ہمدم کوئی دم ساتھ نہیں, باتیں ہیں تو ہر دم مگر آواز نہیں ہے. تو باتیں آتی ہیں, پھر حضرت حمد فرماتے نا آواز تو نہیں آتی لیکن یوں محسوس ہوتا ہے ہر وقت کہ آواز آ رہی ہے, جیسے محسوس ہو کہ اب ایسا کرو, اب ایسا کرو. ایسا کیسے ہوا بھائی ہر آدمی اللہ والا بن سکتا ہے, ہر آدمی اللہ کی آواز سن سکتا ہے. گناہ چھوڑ دے اور اللہ سے تعلق پیدا کر لے, اللہ والا بن گیا. بھائی توبہ کر لی, استغفر اللہ الذی لا الہ, یہیں بیٹھے بیٹھے اب تک عہد کر لے کہ اللہ آج کے بعد سے کوئی گناہ نہیں کروں گا, اے اللہ اب تک جو گناہ معاف فرما دی, بس پاک ہو گیا صاحب. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھ لیا, پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا. کیوں, اللہ تعالیٰ کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا نا, اور جس کا جو حق ادا کرنا ہے وہ ادا کر دے, ارادہ کرے. وہ جیسے وہ اس نے جو ہے وہ ڈاکو کے باوجود بھی سب کا حق ادا کیا. اور اللہ والا یہیں پر بھی ایک صاحب اور تھے جو بیچارے رشوت خور تھے, بڑی عہدے پر تھے. جب اللہ نے ہدایت دی تو بس پھر یار سن لے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی خود آپ بتاتے ہیں. بس جناب اللہ نے ان کو ہدایت دے دی, کسی اللہ والے تعلق ہو گیا. پتہ نہیں کتنی بلڈنگیں تھیں اور یعنی کاریں وغیرہ سب بیچ کے سب کو ادا کر دیا. آخر میں ایک چھوٹے سے ایک کمرے کے مکان میں اور رہتے تھے, اور پھر بھی کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے. کہتے سکون آ گیا, سکون آ گیا. یعنی بلڈنگ میں محل میں سکون نہیں ہے, گاڑی میں سکون نہیں ہے, سکون اللہ تعالیٰ کی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ, خبردار جاؤ, اپنے کام کی جو ہے غفلت کی روئی نکال کر سنو کہ دلوں کا چین کس میں, اللہ کی یاد میں. اللہ کی یاد, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کر رہا ہوں, مجھ کو یاد کر رہے ہیں. جب آپ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق یاد کرتے ہیں. تو یاد ایک یہ یاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ گناہ سے بچنا, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس سے بچے, اور جو نئے کام کرنا وہ بھی یاد ہے. بھائی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اب ہم یہاں بیٹھے کچھ نہیں کر رہے بتائیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اس وقت ہم اللہ کی یاد میں تو بیٹھے ہوئے. ایک آدمی ہے دنیا کے ہی کام کر رہا ہے لیکن گناہ سے بچا ہوا ہے. بھائی حلال روزی حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو بتائے تو وہ خود نہیں کر رہا نا, لیکن وہ اللہ کی یاد ہی تو ہے تاکہ حرام سے بچے, اپنے بچوں کا پیٹ پالے, اور جو ہے اللہ والوں پہ خرچ کرے, مدارس میں خرچ کرے. تو اس کا یہ جاننا کیا ہے, بظاہر تو نظر نہیں آ رہا نا. اللہ والوں کی تو یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر کام کو اپنے اللہ کے حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتے ہیں کہ اللہ آج جو کام کروں گا آپ کو, اللہ آپ جو روزی کمانے جا رہا ہوں انشاءاللہ تاکہ حرام سے بچ سکوں, آپ کی رضا کے مطابق کام کر سکوں, جو ہے مطلب یہ کہ بچوں پہ خرچ کر سکوں, اللہ پہ کر سکوں, اور لوگوں کی مانگنے سے بچ سکوں. ابھی اس کو اور جو ہے مطلب یہ کہ میں جو ہے اور بہت سارے آدمی نیتیں کرتا تھا, کام بن گیا اس کا. تو بات یہ کامیابی تو کام سے ہوتی ہے نہ کہ حسن کلام سے ہوتی ہے, کوشش اور اہتمام سے ہوتی ہے. اب میں نے اتنے عرض کیا, اب آپ عمل کیجیے. اب میں
بولتے بولتے میرا گلا خشک ہو جائے، مگر وہ کہتے ہیں ہاں بات تو بس ہی، پرنالا وہیں گرے گا. تو پرنالا وہاں نہ گرا بھائی، خدا کے لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. کتنے دوست تھے ہمارے پچھلے سال زندہ تھے، اس سال نہیں. دیکھو محرم آیا نا، پچھلے محرم میں کتنے دوست، کتنے رشتے دار تھے جو ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج نہیں ہیں. تو کیا ہم بھی رہیں گے؟ پتہ نہیں. تو خدا کے لیے آج ہی توبہ کرو، جو طریقہ بتایا اس عمل کرو، اور اس میں رسول اکرم ہمارے ڈاکٹر سمت اللہ علیہ کی لے لو، اس پر سنتیں ساری موجود ہیں، اس کو عمل کرو. اور ایک جو مراقبہ بتایا تھا 5-10 منٹ کا، وہ بھائی کرو، اس سے اللہ کی محبت آئے گی. اور جو ذکر وغیرہ بتایا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا بتایا، زیادہ بھی بتایا نہیں کہ آپ کو جو ہے وہ 1000 مرتبہ پڑھو، 100 دفعہ پڑھنا ہے بھائی، دھیان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھو. طریقہ ہی بتایا ہے کہ جب استغفار کرو تو یوں سوچو کہ اللہ، تب ہمارے ڈاکٹر صلی اللہ فرماتے تھے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرے عادت جوارح میں، تصورات میں، تخیلات میں جو ناپاکی پیدا ہو گئی، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ میں استغفار کر رہا ہوں اتباع سنت میں. بھائی بس اب استغفار کرو، اسی طرح دوسری پڑھو تو کہو گے یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ بے شمار احسانات ہیں، اور آپ نے خود بلایا ہے کہ آؤ مجھ، تو اس میں بس اس میں اتباع سنت ہو. اسی طرح ذکر کرو تو اے اللہ آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں، بس کام بن جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الہ الا اللہ. اللهم انا نسالك من خير ما سالك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان عليه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين.